میں ہوں کامران نسیم بٹالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں سبزہ زار کے اندر موجود ان کے نام سے منسوب سعید آسی پارک میں پاکستان کے انتہائی سینئر صحافی اپنے یوٹیوب چینل کے لیے مجھے اعزاز بخشا کہ میں آپ کے سامنے آپ کے پروگرام جرنلزم کی صحیح یعنی کہ پیاس کسی نہ کسی طرح سے بجھ جائے. یہ تھی 42 سال ہو گئے تسلسل کے ساتھ. میرا خیال ہے اباؤٹ ہاف سینچری ہو گئی. ہاف سینچری تقریباً ہوگی. سبزہ زار کو سبزہ زار بنانے میں، حقیقت میں سبزہ زار بنانے میں سعید آسی صاحب کا ہی کردار ہے. یہی سمجھے کہ جوانی سے بڑھاپے تک جو ہے نوائے وقت وہ میں تو نوائے وقت کو اپنی فیملی کہتا ہوں، اپنا گھر کہتا ہوں. اچھا سر، پاک پتن سے لاہور تک کے سفر کے دوران جن مشکلات اور چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا؟ نوائے وقت کا وہ یہی تھا کہ پاکستان پہلے قیام پاکستان، پھر تعمیر پاکستان اور اس کے بعد تکمیل پاکستان، یہ 3 ماٹو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران نسیم بٹالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کے پروگرام کامران کے مہمان. آج کے میرے مہمان ہیں پاکستان کے انتہائی سینئر صحافی اور روزنامہ نوائے وقت کے موجودہ سینئر ایڈیٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سابقہ صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ بھی ہیں اور سابقہ صدر پنجاب اسمبلی پریس گیلری کمیٹی بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت وہ پاکستان کے اندر شہر لاہور کے اندر موجود سبزہ زار جو ویلفیئر سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کے صدر بھی ہیں، اور سبزہ زار ویلفیئر فیڈریشن جو ہے اس کے بھی وہ صدر ہیں. آج کے انٹرویو کی خاص بات یہ ہے کہ ہم سعید آسی صاحب کا انٹرویو سبزہ زار کے اندر موجود ان کے نام سے منسوب سعید آسی پارک میں ہی کرنے جا رہے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. جی آسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا. تو آج کی باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی، تو یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کے جو آپ کے ابتدائی دور ہے اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. شکریہ آپ کا کامران صاحب کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے مجھے اعزاز بخشا کہ میں آپ کے سامنے آپ کے پروگرام میں شریک ہوں. تو آپ نے جو بات کی میری لائف کے سٹارٹ کی، تو وہ زندگی میری ایک ریموٹ علاقے سے شروع ہوئی ہے. وہ علاقہ ہے، ویسے تو اب آج کل بڑا معروف علاقہ ہے پاک پتن شریف، جہاں پنجابی زبان کے سب سے بڑے شاعر، پہلے شاعر کو کہا جاتا ہے، صوفی بزرگ شاعر بابا فرید شکرگنج، ان کی درگاہ ہے. تو اس حوالے سے بھی پاک پتن کی معروفیت ہے. اور وہاں کا ایک ادبی ماحول جو ہے وہ بابا فرید اور دوسرے بزرگان دین بھی وہاں پہ ان کے بھی وہاں پہ یعنی کہ مزارات ہیں. تو ایک فطری طور پہ ایک اثر ہوتا ہے ان بزرگوں کی، جو ایک تربیت ہوتی ہے، جو جس ماحول میں انہوں نے ڈھالا ہوتا ہے، تو وہ پورے علاقے پر، پوری فضا پہ وہ اثر پذیر ہوتی ہے. تو میں چونکہ وہاں کا مکین ہوں، تو مجھ پر بھی وہ پورا ایک سحر انگیزی آپ کہہ لیں، وہ ایک صوفیزم کی اور خدمت انسانیت کی، جو خاص طور پہ جو درس دیتے ہیں صوفی بزرگ خدمت خلق کے حوالے سے، تو وہ بھی میرے پھر اندر جو ہے نا وہ سرایت کی. تو پاک پٹن میں میری پیدائش ہوئی. پاک پٹن کا محلہ پیر کریا ہے، وہاں میری پیدائش ہوئی. وہیں پرائمری اور میٹرک تک میں نے پاک پٹن میں تعلیم حاصل کی. پرائمری میں نے وہاں ایک MC پرائمری اسکول تھا وہاں سے، اور میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول پاک پٹن سے میٹرک کیا. اس کے بعد فریدیہ کالج اسی دور میں پھر قائم ہوا پاک پٹن میں. پہلے انٹر تک تھا، اس کے بعد گریجویشن، اور اب تو خیر ماشاءاللہ بہت فاسٹ ہو گیا ہے. تو میٹرک کے بعد پھر جو فریدیہ کالج کی پہلی کلاسز جو تھی نا، ان میں پھر یہ پہلے میں نے پری میڈیکل میں والا صاحب نے داخل کروایا تھا مجھے. ان کی خواہش تھی کہ میرے ایک بیٹے کو جو ہے نا وہ ڈاکٹر اس پیشے میں آنا چاہیے، جیسے کہ اس وقت ایک معمول ہوتا جی ایک معمول ہوتا تھا.
تو بہرحال ان کے کہنے پر ظاہر ہے اس وقت تو مجال دی ہوتی تھی کہ اپنے والدین کی حکم عدولی کی جائے. جی وہ میں عرض کر رہا تھا کہ والد صاحب کے کہنے پر بلکہ انہوں نے ہی ایڈمیشن کروائی میری یہ پری میڈیکل میں FEC پری میڈیکل میں. لیکن میرا میلان نہیں تھا. میرا چونکہ شروع سے ہی ایک میلان میرا جو ماحول کے حساب سے جو میرے ذہن میں ایک خاکہ تھا میرے فیوچر کے حوالے سے وہ یہی تھا کہ میں ادب کی کوئی خدمت کروں, کہیں کوئی ٹیچنگ کا فیلڈ ہے اس میں جاؤں. لیکن چونکہ والد صاحب نے ایڈمیشن کروا دیا تو جبراً آپ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, تو وہ میں نے پھر پری میڈیکل میں ایڈمیشن لیا. لیکن بات بنی نہیں. تو پھر کسی کے تھرو میں نے والد صاحب کو میسیجنگ کی کہ میں فیلڈ کو چینج کرنا چاہتا ہوں. تو مہربانی سے انہوں نے وہ قبول کی اور پھر میں دوبارہ جو ہے نا وہ FA کی طرف آیا, آرٹس کی طرف آیا پھر میں. تو یہ پھر میری سٹارٹنگ تھی وہاں فریدیہ کالج سے. وہیں سے میرا ایک ادبی جو ماحول تھا اس میں ایسے ہوا کہ ایک جو اس کا 11ویں کلاس کا سالانہ امتحان تھا نا, اس میں اردو کا پیپر جو ہے نا میں نے فی البدی یہ پوئٹری میں کیا تھا. ماشاء اللہ. ہاں جی, بہت خوب. دل میں خوف بھی تھا کہ یہ میں کر رہا ہوں لیکن پتہ نہیں انہیں کہ کیا کیسا لگے کیسا نہ لگے, کہیں مجھے فیل ہی نہ کر دے. لیکن اللہ کا شکر کہ اس پیپر میں نہ صرف میں اول آیا بلکہ اتنی ستائش ہوئی کہ پروفیسر صاحب جو ہمارے اردو کے پروفیسر یاسین افغانی صاحب تھے اور وہ خود بھی بڑے ادب نواز تھے, تو انہوں نے گھمایا پورے کالج میں, میرا تعارف کروایا کہ یہ دیکھیں یہ بچہ ہے اور اس نے یہ پیپر فی البدی شاعری میں اس کے جواب دیے. تو اس سے میری ظاہر بہت ایک حوصلہ افزائی ہوئی. تو بہرحال FA کر لیا میں نے. FA کے بعد پھر گورنمنٹ کالج ساہیوال میں میں نے ایڈمیشن لیا BA میں. تو وہ وہاں اس کالج کا ماحول جو ہے نا وہ بہت ایک آپ سمجھے کہ میرے حسب حال تھا. وہاں اس وقت جاوید قریشی صاحب ڈپٹی کمشنر تھے جو بعد میں چیف سیکرٹری پنجاب بنے اور وہ خود بھی بہت اچھے شاعر تھے. پھر دلدار پرویز بھٹی صاحب جو بڑے نون بعد میں پھر ٹی وی اینکر اور ایک پروگرام ہوسٹ کیا کرتے تھے ٹی وی میں, تو وہ ہمارے انگلش کے ٹیچر تھے. وہاں ان کی پہلی پوسٹنگ تھی گورنمنٹ کالج ساہیوال میں, تو ہمارے وہ انگلش کے ٹیچر تھے اور بہت ہر دل عزیز ٹیچر تھے. اسی طرح جو پرنسپل تھے اس وقت آغا امجد علی, وہ ڈاکٹر وزیر آغا کے بھائی تھے. ڈاکٹر وزیر آغا بھی بڑی نون پرسنالٹی تھے اردو ادب میں. تو اس طرح یہ ماحول. اور پھر جو لائبریری تھی یہ گورنمنٹ کالج ساہیوال کی, میرا خیال ہے کہ پاکستان کے کسی تعلیمی ادارے میں اتنی بڑی لائبریری میں نے نہیں دیکھی. میری جتنا میں نے مشاہدہ کیا ہے اس سے بڑی لائبریری, اور ہر نوع کی کتاب اس میں, لٹریچر سے لے کر سائنس تک ہر علم جو ہے نا وہ اس لائبریری میں محفوظ. تو میرا اس وقت پھر یعنی کہ کلاسز کے بعد جو باقی وقت میں دن کا تھا وہ لائبریری میں بیٹھ کر گزارتا تھا. تو بہت میری ایک آپ سمجھے کہ ذہنی بالیدگی آپ کہہ رہے, پرورش, نشو و نما جو ہے ادب کے حوالے سے, تو وہ میری گورنمنٹ کالج ساہیوال میں ہے. تو وہاں سے پھر جب میں نے گریجویشن کر لی تو اس کے بعد بھی ایک عجیب اتفاق ہوا کہ والد صاحب کے دل میں ایک خواہش تھی کہ چلے اس نے ڈاکٹریٹ نہیں کی تو یہ وکیل ہی بن جائے. اچھا. ہاں جی. تو انہوں نے جو ہے نا مجھے پکڑا جب میں نے گریجویشن کر لی, تو ٹرین پہ بٹھایا اور لاہور لے آئے. یہاں یہ پنجاب یونیورسٹی کے اس وقت کنٹرولر ان کے دوست تھے, نثار صاحب غالب ان کا نام تھا, تو ان کے پاس لے آئے. انہیں کہا کہ یہ بیٹا میرا آپ کے حوالے ہے, اس کو میری یہ خواہش ہے کہ یہ لا کرے. تو انہوں نے اسی وقت جناب یونیورسٹی اس وقت ساتھ تھے نا, ادھر یہ ایڈمن آفس تھے اور سڑک پار جو ہے وہ پیچھے اورینٹل کالج تھا, اس سے پہلے یونیورسٹی لا کالج تھا. اولڈ کیمپس کی بات. اولڈ کیمپس. ٹھیک ہے. وہاں سے انہوں نے ایڈمیشن فارم منگوایا, خود ہی فل کیا, خود ہی وہاں جمع کرا دیا. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میری خواہش تھی کہ میں کوئی ایم اے ایک بار پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو وکالت میں جانا پڑا. پھر مجھے وکالت کی ایڈمیشن ہو گئی. تو اب ظاہر ہے جب ایڈمیشن ہوگی تو اس کے بعد کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وکالت کر کے ہی نکلنا ہے. صحیح. سو وکالت کر لی میں نے,
اس کے مین وائل جب میں اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی لا کالج کے، اسی دوران میں نے جو ہے نا ڈیلی وفاق ہے اس کو جوائن کر لیا پارٹ ٹائم. مصطفیٰ صادق دن صاحب میں کا. میں مصطفیٰ صادق دن میں کلاسیں اٹینڈ کرتا، شام کو میں وفاق میں ایز سب ایڈیٹر جو ہے نا وہ میں نے اپنے پروفیشن کا آغاز کر دیا. کیونکہ میرا اپنا ایک تھا کریز تھا میرے کہ میں نے اس فیلڈ میں اگر وہ نہیں یعنی کہ ادب وہ لیکچرار کی نہیں تو چلے یہ جرنلزم کی صحیح. یعنی کہ پیاس کسی نہ کسی طریقے سے بجھ جائے. یہ تھی ہاں، وہ میرے ذہن میں پھر رہا. تو وہاں سے پھر میں نے پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی اور ساتھ ہی ساتھ اچھا وہ ساتھ ہی ساتھ پھر ایجوکیشن بھی جاری رہی. اسی دوران پھر چونکہ میری ایک ایکٹیویٹیز تھی یہ، میں نے ایک اپنے رسالے کا اجرا کیا ایک اسٹوڈنٹ کے نام سے، اور وہ پرچہ اتنا مقبول ہوا اسٹوڈنٹس میں کہ پورے پاکستان میں وہ پھیلا. اچھا. اتنی یعنی کہ ایک ظاہر ہے ایک حیدرآباد سے نکلتا تھا طالب علم، یہاں لاہور سے یہ اسٹوڈنٹ ویکلی تھا، منتھلی تھا؟ یہ بس جب موقع بنتا تھا کبھی مہینے میں. اس وقت ڈیکلیریشن کا سین نہیں تھا؟ ڈیکلیریشن کا بھی نہیں تھا اس میں. اچھا اچھا ٹھیک ہے نا. تو وہ بہرحال وہ 4-5 پرچے میں نے نکالے، لیکن وہ ظاہر فائنانشلی پھر اتنا اسٹرانگ نہیں تھا معاملہ، تو وہ مجھے بند کرنا پڑا. ٹھیک ہے. اسی دوران مجھے سلیکٹ کیا گیا پنجاب یونیورسٹی کا جو لا کالج کا جو مجلہ ہے نا المیزان، اس کے بطور اردو پنجابی ایڈیٹر کے. وہ میری سلیکشن ہوگی، پھر وہ بھی نبھایا. تو اس کے بعد جب میں نے لا کر لیا تو آلریڈی میں پروفیشن میں تھا ادھر ہی. ڈیلی وفاق سے پھر جب سٹارٹ ہوا روزنامہ آزاد، یہ پی این اے کی تحریک کا عرصہ ہے. تو اس کے دوران جو یہ تحریک استقلال پی این اے کا حصہ تھی، تو انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے اسد خان صاحب نے ایک ان کے ذہن میں ایک فیوچر کی پلاننگ جو تھی وہ اپنی الگ تشخص کی تھی. تو اس کے لیے انہوں نے پھر ہائر کیا روزنامہ آزاد کو. اس کا کسی اور کے پاس ڈیکلریشن تھا تو اس سے لے کر انہوں نے شروع کیا، اور بڑے ہائی لیول پہ شروع ہوا تھا. عباس اطہر صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، اور بڑے بڑے جتنے نون جرنلسٹ تھے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہوا. ٹھیک ہے. تو میں نے بھی پھر یہاں سے سٹارٹ کیا ایز ہائی کورٹ رپورٹر. ٹھیک ہے. اس وقت بھٹو کیس کی بات ہو رہی تھی. وہ میرا پہلا تجربہ ہی جو ہائی کورٹ کی رپورٹنگ میں تھا وہ بھٹو مرڈر کیس کی بات کا تھا. اچھا اچھا. اس سے میرے ظاہر ایک بڑی ایک روانی تسلسل پختگی جو بھی اس پروفیشن میں پاسبل تھا وہ اس پلیٹ فارم پہ ہوا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد پھر ظاہر چلتا رہا. پھر ڈیلی جنگ کا جب لاہور سے اجرا ہوا 81 میں، غالباً جولائی 81 میں، یہاں یہ علامہ اقبال روڈ پہ ایک بلڈنگ لی تھی انہوں نے، وہاں سے شروع کیا تھا. تو اس وقت میں روزنامہ وفاق میں نیوز ایڈیٹر تھا. ٹھیک ہے. تو ہماری پوری ٹیم جو ہے نا نیوز ڈیسک پورا ٹیم، چیف نیوز ایڈیٹر تھے احمد ارشد صاحب. تو ہم وہاں سے اٹھ کر جنگ میں چلے گئے. پوری نیوز ڈیسک وہاں چلا گیا. جو پہلی ڈمی تھی جنگ کی وہ ہم نے نکالی تھی. اچھا اچھا. اچھا سر، پاک پتن سے لاہور تک کے سفر کے دوران جن مشکلات اور چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ان کے بارے میں آپ بتائیں. دیکھیے اس وقت کی جو لائف ہے ایک تو بہت سادہ لائف ہوتی تھی. ہمارے اپنے رہن سہن بھی جو ہے والد صاحب میرے یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں تھے، تو ان کے اب ایسے سمجھ لے کہ لو سیلریڈ کلاسز جو ہیں ان سے تعلق تھا. تو اس حساب سے ہمارے فیملی کا جو ماحول تھا وہ اس حساب سے تھی. چھوٹا سا گھر ہوتا تھا ہمارا، کوئی 4-5 مرلے کا کچے گھر ہوتے تھے، اور اس وقت بجلی کی سہولت بھی نہیں ہوتی تھی. ابھی اس وقت تک جو پاک پتن میں بجلی کی جو ترسیل ہے وہ مکمل نہیں تھی ہی نہیں. اچھا اس وقت تھی. اس وقت وہ یہ جو میونسپل کمیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ ایسے کرتی تھی کہ ہر محلے کی ہر گلی میں جو ہے وہ لگایا کرتی تھی وہ اس سے جو ہے نا تیل سے جو وہ چلتے ہیں لیمپ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، وہ لٹکایا کرتے تھے. لالٹین جیسے پنجابی میں رات کو وہ لٹکایا کرتے تھے. یعنی کہ رات کو جلا جاتے تھے، صبح آ کے وہ بجھا جاتے تھے. تو یہ تھا ماحول. اور تعلیم بھی ہم نے اس ماحول میں حاصل. بڑی بات ہے. اور تعلیم بھی ایسا ہوتا تھا کہ دن کو کبھی باہر چلے گئے، باہر کھلے علاقے ہوتے تھے، کسی درخت کے نیچے چارپائی ڈال لیا
बिछौना डाल दिया, बैठ के तो बैठ के और पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना बड़ी शुरू बात कर है दिया। सर। इसी तरह मस्जिद के अंदर भी नमाज पढ़ रहे हैं तो उसके बाद फिर साथ दरसी किताबें भी ले जाते थे, वहाँ बैठ कर पढ़ लिया करते थे, क्योंकि घर में तो लाइट वगैरह तो नहीं होती थी, कुछ भी नहीं था। तो ये पानी की जो सहूलत है ये भी हैंड पंप होते थे। अच्छा, ठीक है, हैंड पंप के साथ। ठीक है। तो इस माहौल में ज़ाहिर है जिस तरह एक लाइफ गुजर सकती है, लेकिन कोई ऐसा कॉम्प्लेक्सेस नहीं थे कि जिस तरह आज की दुनिया में है। हाँ, कि कोई सहूलत नहीं है, तो उस वक्त यही सहूलतें होती थी, ठीक है ना, और उस पर भी जो अल्हम्दुलिल्लाह available होता था। ठीक है ना। अब ज़ाहिर है बिजली नहीं है तो ये आप फ्रिज वगैरह का तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते उस वक्त, ठीक है ना। ये पंखे दस्ती पंखे ही होते थे, बिल्कुल। या उस वक्त एक रिवायत थी कि छत के साथ एक बड़ा पंखा वो जिसके बनाकर साथ वो रस्सी बांधी हाँ, होती थी। ये स्कूलों में भी ऐसा होता था, हाँ। तो घरों में भी ऐसा होता था। तो उस माहौल में ये हमारा इब्तदाई अरसा गुजरा। फिर सही तो है। आगे फिर आपको मैंने जिस तरह बताया है कि साहिवाल से होते हुए फिर लाहौर यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में, और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया मेरा प्रोफेशन का, रोज़नामा विफाक से, फिर आज़ाद से, वहाँ से फिर जंग जब स्टार्ट हुआ तो हम उधर चले गए, हमारी पूरी टीम विफाक की टीम उधर चली गई। तो इसी दौरान चूँकि एक मेरे जहन में एक खाका था कि अगर मैंने इस प्रोफेशन में को अपना फ्यूचर बनाना है तो वो रोज़नामा नवायब के साथ ही अटैच होकर हो सकता है। अच्छा, तो फिर सर रोज़नामा नवाए वक्त आपने कब ज्वाइन किया? हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो वही जब जंग में थे तो इसी दौरान आपको ये बता दूँ कि पहले मैं 1-2 बार ट्राई कर चुका था नवाए वक्त। हाँ, नवाए वक्त में जाने की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका था। अच्छा। तो इसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं आ रही थी। फिर करना खुदा का ऐसा हुआ कि एक जब जंग का यहाँ आगाज़ हुआ तो आप समझे कि इस हमारे जर्नलिज्म में ना, प्रोफेशन में मुकाबले की एक फिजा, कंपटीशन की फिजा शुरू हो गई फिर। जी जी। तो इसमें फिर नवाए वक्त वालों ने भी सोचा कि हमें अब अपना जो है ना ज़्यादा एक्यूरेट करना चाहिए, ज़्यादा स्टाफ होना चाहिए, ज़्यादा जामियत होनी चाहिए। तो मेरे लिए खुशगवार हैरत हुई कि जब मैं जंग में बैठा था, न्यूज़ डेस्क में काम कर रहा था, तो मुझे टेलीफोन कॉल आई आरिफ निजामी साहब की। आरिफ निजामी साहब उस वक्त थे डिप्टी चीफ एडिटर नवाए वक्त नेशन। अच्छा, तो बहुत बाद में स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो इन्होंने मुझे कॉल की कि आप हमारे पास आए। तो आप यूँ समझे कि मेरी तो ऐसे ही जिस तरह मंजिल मुराद नहीं मिल जाती, ये हुआ खुशी की इंतहा नहीं। मैंने कुछ भी नहीं देखा, किसी को बताया भी नहीं मैंने, सीधा मैं वहाँ से निकला और नवाए वक्त के दफ्तर में। बड़ी बात है सर। ठीक है ना। तो ये मुझे अच्छी तरह याद है, वो 6 सितंबर 1981 का दिन था। तो वो मेरा पहला दिन था। नवाए वक्त में आया तो उन्होंने मजीद निजामी साहब से मेरा तारुफ करवाया। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको इंटरव्यू तो देना पड़ेगा, तो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट ये तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जी, मैं हाज़िर हूँ। तो उन्होंने निजामी साहब ने खुद न्यूज़ वीक का पर्चा अपनी दराज से निकाला, उसमें एक आर्टिकल मार्क किया, उसको ट्रांसलेशन करें, कहा कि वहाँ बैठ जाओ, इतना टाइम है तुम्हारे पास, इसको ट्रांसलेट करके दे दो। तो चैलेंज कबूल किया मैंने, और उस टाइम से भी मेरे ख्याल को 5-6 मिनट पहले मैंने कंप्लीट करके उनके हवाले कर दिया। उन्होंने वो मेरी ट्रांसलेशन, हमारे जो उस वक्त न्यूज़ एडिटर थे तौसीफ़ अहमद खान साहब, उनके हवाले की कि इसको चेक करो। तो उन्होंने ओके रिपोर्ट दे दी कि बिल्कुल ठीक है। वो पहला दिन मेरा जनाब नवाए वक्त में सितंबर 81 और आज का दिन, अच्छा ये ऑलमोस्ट 42 ईयर्स हो गए। अच्छा, क्या वजूहात हैं कि नवाए वक्त से ऐसा बाउंड के लोग आते हैं, कुछ अरसा क़याम करते हैं और अगले दायरे में चले जाते हैं, और अल्टीमेटली उसमें मटीरियलिस्टिक जो है एलिमेंट भी इन्वॉल्व होता है, मादियत का पहलू होता है। जी जी। लेकिन सर, क्या आपको कभी इस मटीरियलिज़म ने कभी अट्रैक्ट नहीं किया, या आपको किसी रुतबे ने अट्रैक्ट नहीं किया कि आप जिस तरह बेशुमार न्यूज़पेपर नवाए वक्त के बाद निकले, बेशुमार टीवी चैनल्स आए, तो आप क्यों नहीं गए? कौन सी मोहब्बत है जिसकी वजह से आप नवाए वक्त में? देखिए, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया About ना, one कि decade, मेरी एक कमिटमेंट थी इस प्रोफेशन के हवाले से। मेरी कमिटमेंट थी कि मैंने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की आवाम की कोई अगर खिदमत करनी है तो वो नवाए वक्त के प्लेटफार्म पे बेहतर तरीके से हो सकती है। एक ऑलरेडी यानी कि मैंने नवाए वक्त के हवाले से, हमीद निजामी साहब के हवाले से ये सारा पढ़ रखा था कि उन्होंने कैसे, और कायदे आज़म के कहने पर उन्होंने नवाए वक्त का इजरा किया। तो पाकिस्तान के लिए, यानी तहरीक पाकिस्तान को मोटिवेशन
کے لیے اس پلیٹ فارم کا اجرا ہوا تھا، تو یہ میرے ذہن میں یہ چیزیں راسخ ہوئی تھی ٹھیک ہے. پاکستان کی اگر خدمت کرنی ہے تو وہ نوائے وقت کا بہترین پلیٹ فارم ہے، اگر میں نے اس پروفیشن میں رہ کر کوئی خدمت کرنی ہے تو یہ میری ایک کمٹمنٹ تھی. تو آپ سمجھے کہ میری اپنے آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی، جو بعد میں پھر ادارے کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہو گئی. تو یقینی بات ہے اس وقت نوائے وقت کا شمار ملک کے بڑے اخباروں میں ہوتا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی تعصبات بھی کہیں ہوتے تھے اس پروفیشن کے حوالے سے اور نوائے وقت کی جرنلزم کے حوالے سے، تو ان کو بھی پس پشت رکھ کر پاکستانیت کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں، اور آج بھی جو نوائے وقت کا جو قاری پرانا قاری ہے نا، بزرگ لوگ جو ہیں جی جی بالکل، وہ آج بھی وہ کمٹمنٹ نوائے وقت کے ساتھ نبھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو یعنی کہ ایک جس طرح میرے دل میں ایک عرض تھی کہ میں نے اس پلیٹ فارم پہ رہ کر خدمت کرنی ہے، تو اسی طرح جو قارئین تھے نوائے وقت کے، جو وابستہ تھے اس کے ساتھ بطور قارئین، ان کے ذہنوں میں بھی یہی بات تھی کہ یہ پلیٹ فارم بیسٹ ہے پاکستانیت کے حوالے سے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی میٹیریلزم آ گیا ہے، بہت ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں ہمارے ادارے کے لوگ بھی ادھر ادھر ہوئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور مجھے بھی بڑی اچھی آفرز آئی جب یہاں یہ روزنامہ دنیا کا اجرا ہوا، دنیا چینل کا اجرا ہوا، تو ان کے مالک نے مجھے بہت بڑی آفر کی. ٹھیک ہے نا. لیکن میں نے وہ آفر قبول نہیں کی تھی، شکریہ کے ساتھ ریجیکٹ کی. اسی طرح جب یہاں یہ چینل 92 کا آغاز ہوا اور اخبار کا آغاز ہوا، تو وہاں سے مجھے بہت بڑی آفر آئی، لیکن وہ بھی میں نے شکریہ کے ساتھ، اس لیے کہ میری ایک وابستگی جو ہے، اٹیچمنٹ جو ہے نظریاتی حوالے سے. میں کہتا ہوں کہ چاہے جو بھی یہ سب کچھ، پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہے نا. بالکل. انسان کا ضمیر بھی تو کچھ ہوتا ہے. تو یہ اس سوچ کے تحت میں نے اپنے پلیٹ فارم کو نہیں چھوڑا. اللہ کا کرم ہے کہ یہاں مجھے شاید اتنا میں نے تصور بھی نہ کیا ہو جتنی مجھے عزت یہاں ملی نوائے وقت کے پلیٹ فارم پہ. جتنے بھی یعنی کہ عہدے تھے، میں سب ایڈیٹر میں نے جوائن کیا تھا، پھر یہاں میں یہ شفٹ انچارج تک پہنچا، پھر میں میگزین میں آیا، میگزین کے ایڈیشن انچارج میں نے کئی ایڈیشن جو ہے ان کی نگرانی کی میں نے. پھر میں رپورٹنگ میں آیا، تو رپورٹنگ میں نے 25 سال گزارے یہاں ایز اسٹاف رپورٹر، ڈپٹی چیف رپورٹر، چیف رپورٹر. یہ منصب یعنی کہ آخری منصب میرا چیف رپورٹر کا تھا. تو وہاں سے پھر نظامی صاحب دراصل میری بہت حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، مرحوم مجید نظامی صاحب. تو انہیں مجھ میں جو کچھ نظر آتا تھا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اس پروفیشن کے لیے، ہمارے لیے، اس فیلڈ کے لیے، تو ان کی اپنی چوائس ہوتی تھی. وہ جہاں مجھے بھیجتے تھے میں وہاں یعنی اس طرف ڈائیورٹ کر دیا. تو جب نوائے وقت میں میرے کو 25 سال پورے ہونے کو آئے نا، تو میں نے ایک میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں ریٹائرمنٹ لے لوں. ریٹائرمنٹ لے کر پھر میں ایز کالمنسٹ میں اٹیچ رہ سکتا ہوں. تو نظامی صاحب سے میں نے اس خواہش کا اظہار کیا. اس کے اگلے دن جو ہے نا، نظامی صاحب نے مجھے بلایا، کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ آپ ایڈیٹوریل میں آ جائیں، ایڈیٹوریل میں آ جائیں. اچھا، رپورٹنگ سے. تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی آپ کی کبھی کوئی حکم نہیں ٹالا، آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں آ جاتا ہوں. اسی دن انہوں نے جناب پہلے میرے کو ایز اسسٹنٹ ایڈیٹر میرے آرڈر کیے ایڈیٹوریل میں. پھر 1 مہینے بعد مجھے انہوں نے ڈپٹی ایڈیٹر ایڈیٹوریل بنا دیا. بڑی بات ہے. تو اس کے بعد پھر جب گروپ ڈپٹی ایڈیٹر تھے ارشاد عارف صاحب، وہ ان کا معاملہ کچھ بگڑ گیا ادارے کے ساتھ. تو جب وہ ادارے سے نکل گئے، تو پھر میں نکل گئے تو نہیں کہنا چاہیے مجھے، ہمارے اچھے کلیگ ہیں وہ. تو جب چھوڑا انہوں نے، تو اس کے بعد پھر نظامی صاحب نے ان کی جگہ مجھے گروپ ڈپٹی ایڈیٹر مجھے ماشاء اللہ. تو ان کی وفات تک ایز گروپ ڈپٹی ایڈیٹر رہا. پھر اس کے بعد پھر یہ نئی مینجمنٹ ان کی صاحبزادی رمیزہ مجید نظامی، تو انہوں نے مجھے پھر سینئر ایڈیٹر کا اسٹیٹس دیا. اچھا. تو وہ چل رہے ابھی تک. صحیح. اللہ کا کرم ہے. یہ 42 سال ہو گئے تسلسل کے ساتھ، میرا خیال ہے اباؤٹ ہاف سینچری ہو گئی. ہاف سینچری تقریباً ہوگی. آپ یہی سمجھے کہ جوانی سے بڑھاپے تک جو ہے نوائے وقت، وہ میں تو نوائے وقت کو اپنی فیملی کہتا ہوں، اپنا گھر کہتا ہوں.
کہ یہ پہلا گھر ادھر شاید اتنا ٹائم ہمارا نہیں گزرتا جتنا اس گھر میں گزرتا ہے. صحیح ہے. تو اللہ کا کرم ہے اتنی گزر گئی ہے. باقی اب دعا ہے کہ آبرو بندی کے ساتھ استقامت کے ساتھ باقی زندگی کا جو حصہ ہے انشاءاللہ وہ بھی اس طرح گزرے. آصف صاحب چونکہ جس پارک میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جی جی یہ پارک آپ کے نام سے منسوب ہے. جی. تو سعید آصف پارک سبزہ زار کے پیچھے چھپی ہوئی کون سی کہانی ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں. اس کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی کہانی نہیں, ایک سٹرگل ہے اس علاقے کے لوگوں کی. اور میں اپنے منہ سے کیا بتاؤں, میرے دوست جو ہمارے ساتھی جو ہے سبزہ زار ویلفیئر سوسائٹی کے عہدیداران جو ہے یہاں تشریف رکھتے ہیں. ارشد صاحب ہیں نائب صدر ویلفیئر سوسائٹی کے, میاں ریاض صاحب فائنانس سیکرٹری ہے سبزہ زار ویلفیئر سوسائٹی کے. ان کے یہ آپ کو بہتر انداز میں بتا پائیں گے کہ یہ سعید آصف پارک کیوں بنا ہے. صرف میں ایک چیز ایڈ کروں گا اس میں کہ یہ نام جو ہے اس کی اپروول باقاعدہ جو پی ایچ اے کا بورڈ آف گورنرز ہے اس میں باقاعدہ اپروول ہوئی تھی. وہاں اس وقت وائس چیئرمین تھے ایل ڈی اس کے پی ایچ اے کے افتخار احمد صاحب. تو انہوں نے نام سجیسٹ کیا تھا اور انہوں نے پھر پیش کیا بورڈ آف گورنر میں. بورڈ آف گورنر نے جنید میں اصلی اس پارک کو سعید آصف پارک بنانے کی منظوری دی. باقی ہمارے میرے دوست جو ہیں یہ آپ کو بہتر بتائیں گے کہ یہ کیسے یہ دوبر یہاں تک کیسے آئی ہے اس پارک کو سعید آصف پارک بننے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام میاں محمد ریاض ہے اور میں فنانس سیکرٹری ہوں سبزہ زار ویلفیئر سوسائٹی کا. اگر پارک کے حوالے سے بات کی جائے تو ہم وفد کی صورت میں ان کی رہنمائی میں آصف صاحب کی رہنمائی میں ہم ڈی جی محکمہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر کو ملے اور اس پارک کے متعلق ان سے بات کی تاکہ اس کی امپرومنٹ ہو سکے. اس وقت یہ اتنا اچھا پارک نہیں تھا اور ڈی جی صاحب نے آج خود اس پارک کا نام جو ہے سعید آصف پارک رکھ دیا. وہ ان کی صحافتی اور سماجی خدمات کا بہت بڑا اعتراف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد ارشد ہے. میں سبزہ زار ویلفیئر سوسائٹی کا نائب صدر ہوں اور اس یونین کونسل کا جنرل کونسل بھی ہوں. میں آج بات کروں گا سعید آصف صاحب کے حوالے سے. تو سعید آصف صاحب جب میں یہاں پر شفٹ ہوا سبزہ زار ڈی بلاک میں سن 2000 میں, تو میرا تعلق جب سے ان کے ساتھ ہے. سبزہ زار کو سبزہ زار بنانے میں حقیقت میں سبزہ زار بنانے میں سعید آصف صاحب کا ہی کردار ہے. ہماری جو سوسائٹی کی ٹیم ہے اور جو فیڈریشن کی ٹیم ہے سعید آصف صاحب کی قیادت میں اس نے بہت ورک کیا, کیونکہ اس سے پہلے یہاں پر کوڑے کے ڈھیر تھے, یہاں پر گندگی تھی, یہاں پر سلاٹر ہاؤس تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بکر منڈی لگتی تھی جو لاہور کی سب سے بڑی بکر منڈی تھی. اس کے لیے سعید آصف صاحب کی جو ہے کاوشیں, اس کے لیے انہوں نے تقریباً 18 سال اس کا کیس انہوں نے ہائی کورٹ میں لڑا اور الحمدللہ اس بکر منڈی کو یہاں سے پھر شفٹ بھی کیا اور اس کیس کو جیتا بھی. سر مجید نظامی صاحب کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق رہا بحیثیت ایک سبارڈینیٹ کے یا ایک شاگرد ہونے کے؟ دیکھیے اس میں سچی بات ہے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں ان کی جو ایک سکل ہے, ان کی شفقت ہے, پروفیشنلزم ہے اور کمٹمنٹ ان کی جو ہے پاکستان کے ساتھ, اس کا کن الفاظ میں اظہار کروں. وہ بلا شبہ ہمارے پروفیشن کی ایک مدبر پرسنالٹی تھے. حمید نظامی صاحب کے چھوٹے بھائی تھے. حمید نظامی صاحب نے اس اخبار کا اجرا کیا تھا اور اس کا جو ماٹو تھا نوائے کا وہ یہی تھا کہ پاکستان پہلے قیام پاکستان, پھر تعمیر پاکستان اور اس کے بعد تکمیل پاکستان. یہ 3 ماٹوز ہیں. ان ماٹوز کو لے کر ہی جو ہے دعوت کے پلیٹ فارم پہ کام ہو رہا ہے. اور حمید نظامی صاحب کے بعد بیڑا اٹھایا مجید نظامی صاحب نے اور اللہ کے فضل سے انہوں نے ہر چیلنج قبول کیا. اس پروفیشن میں جو بھی چیلنج تھے, آزادی صحافت کے حوالے سے بھی جو چیلنجز آتے رہے, ان سب کو اس طرح فیس کیا کہ قربانی دیتے رہے. وہ آزادی صحافت کی خاطر اپنے اشتہارات کی قربانی دیتے رہے. ہمارے نوائبت کے کئی سال تک اشتہار بند رہے ہیں
جو جن حکومتوں کو سوٹ نہیں کرتی ہماری پالیسی وہ اس طرح وہ قدغنیں لگاتے، تو وہ فیس کیا نظامی صاحب نے. تو بہت ایک بلند پایا شخصیت تھے، بلند یعنی کہ قابل جو ہے پرسنالٹی وہ ہمارے پروفیشن میں مجید نظامی صاحب کی تھی. اور میری خوش قسمتی ہے کہ شروع دن سے ہی، چونکہ میں نے جس سے پہلے عرض کیا کہ پہلا دن میرا جب سٹارٹ تھا وہ پہلے دن ہی انہوں نے یعنی کہ میری ایک وہ ٹیسٹ اور انٹرویو کے مرحلے سے مجھے گزارا اور پھر میری سرخرو ہوئی. تو اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی انہوں نے میری انگلی پکڑ کر اس پروفیشن میں اپنے ساتھ انہوں نے چلایا. اور آج اللہ کا کرم ہے کہ اس پروفیشن میں جو اقدار والے لوگ ہیں وہ یہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ اگر مجید نظامی صاحب کی کا جو ورثہ ہے اس میں جو شامل ہے وہ سعید آسی کا نام اس میں اولین صفوں میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے، مانانم کی ماندانم والی بات ہے. لیکن ظاہر ہے جو تربیت نظامی صاحب نے میری کی اس پروفیشن میں اسی کو میں نے ابھی تک تھاما ہوا ہے. صحیح. اچھا سر، نظامی صاحب کے علاوہ آپ شعبہ صحافت کی ایسی کون سی شخصیات ہیں، چاہے وہ ماضی کی ہیں چاہے وہ آپ کے دور کی رہی ہیں، کس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے جو میں نے جوائن کیا مصطفیٰ صادق صاحب کا روزنامہ وفاق، اس میں جمیل اطہر صاحب تھے. جمیل اطہر صاحب کو میں اپنے پہلے استاد کا درجہ دیتا ہوں. وہ ایڈیٹر تھے اس وقت روزنامہ وفاق میں، اور بالغ تھے مصطفیٰ صادق صاحب. تو جو سکل میں نے دیکھی تھی اس وقت جمیل اطہر صاحب نے میں وہ جس طرح یعنی کہ اس وقت ایک ہوتی تھی یہ APP سروس کی ایک کریڈ آتی تھی انگلش میں، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پھر ہم خبر بناتے تھے. تو وہ ایسے کرتے تھے، مجھے سامنے بٹھایا، انہوں نے کریڈ تھامی ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ترجمہ کر رہے ہیں اس کا. وہ میں پھر وہ ڈکٹیشن لکھ رہے ہیں. اسی طرح وہاں ارشاد حقانی صاحب ایڈیٹوریل لکھا کرتے تھے روزنامہ وفاق کا. ان کے ساتھ بھی میرا ایسے ہوا کہ کئی بار انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا. یہ میرے یعنی کہ پروفیشن کے سٹارٹ کے دن ہیں. مجھے بلاتے تھے، اب اعتماد کی بات ہے نا کہ اس پر اعتماد کرتے تھے، اتنا ڈیولپ ہو گیا تھا، بلاتے تھے اور اپنا اداری ڈکٹیٹ کراتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ میرے مراحل جو ہے یہ آپ سمجھے کہ تربیت کے مراحل، ارشاد حقانی صاحب، مصطفیٰ صادق صاحب، جمیل اطہر صاحب، بڑے بڑے نام. اس کے بعد پھر اللہ کا کرم ہے پھر بعد کے صحافی تو پھر میرے سارے ہم اثر ہی ہیں نا. بالکل بالکل بالکل.